اتنا اچھا بنا دیا، ایک اشرف کو اتنا اچھا بنا دیا، اتنا اچھا بنا دیا کہ اس ایک کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کے نام ہی سے لوگ اچھے اچھے بنتے جا رہے ہیں۔ منبر پر رونق افروز شہزادہ حضور اشرف الاولیاء مخدوم گرامی قدر حضرت علامہ سید جلال الدین اشرف صاحب قادری میاں، مخدوم گرامی قدر شہزادہ حضور اشرف العلماء حضرت علامہ سید خالد اشرف صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، میرے بھائی سید یاسین باپو، وہ جمیع عرش مقام سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل ختم الرسل، خسروِ خوباں، سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں، بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ الحمدللہ اس وقت ہم سب مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ کے مخدوم، ان کے پیر و مرشد حضور سیدی مخدوم علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں ان کے عرس سراپا قدس کے موقع پر موجود ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حضور اشرف الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کا 25واں عرس بھی منا رہے ہیں۔ مجھ سے پیشتر آپ نے بہت بڑے بڑے علماء، خطبہ، محققین اور دانشوروں سے ان کے خطابات سماعت کیے ہیں، اور اب فجر کا وقت بالکل قریب سے قریب تر ہے۔ بہت مختصر وقت کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عرس کا مقصد کیا ہے؟ عرس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم بھیڑ اکٹھا کر لیں اور جمع ہو کر کے پھر منتشر ہو جائیں، بلکہ عرس بھی ایک مقصد کے تحت کیا جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، بزرگان دین کے آراس کی جو بنا ڈالی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ بزرگان دین
جن راہوں پر چل کر جن خطوط کو اپنے لیے انہوں نے مشعل راہ بنایا اس پر چل کر وہ اللہ تک پہنچے، ان کی زندگیوں کا تذکرہ کیا جائے اور وہ کس طریقے سے کامیاب ہوئے، انہوں نے کس طریقے سے استقامت فی الدین کا مظاہرہ کیا، انہوں نے کس طریقے سے اللہ کے دین پر عمل کیا، انہوں نے کس طریقے سے دین کی خدمت کی، یہ ساری چیزوں کو بیان کرنے کے لیے تاکہ ہمیں احساس ہو کہ یہ اللہ کا دین جو ہم تک پہنچا ہے وہ صرف چند رسومات کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس میں کسی کا خون جگر ہے، اس میں کسی کی شبانہ روز محنتیں ہیں۔ اسی پنڈوا شریف کی سرزمین کو آپ دیکھ لیں، تقریباً آج سے کم و بیش 7 صدی پہلے ایک مرد قلندر آیا ہوگا، اور آنے کے بعد آج جب اس علاقے کا یہ حال ہے، یہاں کی سنگلاخی کا یہ حال ہے، یہاں کی ان پڑھ اور ناخواندگی کا یہ عالم ہے، تو آج سے 7 صدی پہلے اس علاقے کا حال کیا ہوگا؟ اس پر کچھ بات عرض کر کے اپنی بات مکمل کروں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان کل کا پلان بناتا ہے، انسان فیوچر کا پلان بناتا ہے، انسان بھوشیہ کا منصوبہ بناتا ہے، جس کی زندگی میں مفکرین کہتے ہیں کل کا منصوبہ نہ ہو، کل کا پلان نہ ہو، وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک تاجر ہے اچھا تو اس کے پاس کل کا کوئی پلان ہونا چاہیے، ایک طالب علم ہے اچھا اس کے پاس کل کا پلان ہونا چاہیے، ایک مفکر ہے اچھا اس کے پاس کل کا پلان ہونا چاہیے۔ دنیا کی قومیں کئی صدیوں پہلوں کا پلان تیار کر کے اپنی زندگی کو گزار رہی ہے، صرف قوم مسلم ہے جس کے پاس کل کا کوئی پلان نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں لوگ کل کا پلان تیار کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ آج ایجوکیشن میں میرا یہ حال ہے، آنے والے کل میں کیسا ہونا چاہیے، آج تجارت اور مال میں میرا یہ حال ہے، آنے والے کل میں کیسا ہونا چاہیے۔ لیکن ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کل کا پلان تیار کرنے والوں، فیوچر کا پلان تیار کرنے والوں، زندگی میں کل کبھی نہیں آتا، زندگی میں ہمیشہ کل آج بن کر کے آتا ہے۔ لیکن ایک کل ایسا ہے، ایک کل ایسا ہے جس کا آنا بالکل ضروری ہے، جس کا آنا یقینی ہے۔ کل کا سورج ہم دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن ایک کل ایسا ہے جس کو سب دیکھیں گے، اس کا کسی کو انکار نہیں ہے۔ اور اس کل کی ہم نے کیا تیاری کی ہے، ہر کل کی تیاری کرنے والوں ہم نے اس کل کی کیا تیاری کی ہے جس کل کا حال یہ ہے جس کے اندر ایک ماں اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گی، ایک باپ اپنے بیٹے سے دور بھاگے گا، ایک دوست اپنے دوست کا دشمن بن جائے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وہ کون سا کل ہے؟ تو قرآن اس کل کے بارے میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کل کے لیے کیا روانہ کر رہے ہو، کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو، اس سلسلے میں غور کرو۔ اپنی جان کے لیے، اپنے نفس کے لیے تم نے کل کے لیے کیا عمل کیا، کیا روانہ کیا، اس سلسلے میں غور کرو۔ وہ کون سا کل ہے جس کی تیاری کا حکم قرآن دے رہا ہے، وہ کون سا کل ہے جس کے لیے اپنے نفس کی تیاری کے لیے قرآن ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے۔ ہاں وہ وہی کل ہے جس کو میدان محشر کہتے ہیں، جس کو یوم حساب کہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اپنے کمروں کی اے سی میں آخرت کو بھولنے والوں، راحتوں کے اندر آخرت کو بھولنے والوں، کھانے پینے میں آخرت کو بھولنے والوں، زندگی کی رنگینیوں میں آخرت کو بھولنے والوں، مجھے بتاؤ اس کل کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے کل کے لیے اپنے نفس کے لیے کیا روانہ کیا۔ اللہ اکبر۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج تو بڑے جڑنے کے ساتھ ہم کہتے ہیں ارے مولانا چھوڑو، قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یاد رکھنا مسجدوں کو ویران کر کے یہ کہنے والوں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، مسجدوں کو ویران کر کے کہنے والوں جو ہوگا دیکھا جائے گا، داڑیاں ملا کر رسول اللہ کی سنت کو ذکروں میں ڈال کر کے یہ کہنے والوں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے سننے والوں یہ کہتے ہو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، شاعری کی دنیا الگ ہے، حقیقتوں کی دنیا الگ ہے۔ آپ کہتے ہیں دیکھا جائے گا جو ہوگا، کیا دیکھا جائے گا؟ سنو، قرآن کہتا ہے اس دن کا حال یہ ہے
अल्लाह अकबर। कुरान कहता है कि वो क़यामत का दिन वो दिन होगा जितने तुम्हारे दोस्त हैं, और वो भी कौन से दोस्त, दोस्त नहीं बल्कि पक्के दोस्त, अखिल्ला। कुरान कहता है ये खलील की जमा है, अखिल्ला। जितने तुम्हारे पक्के दोस्त हैं, क़यामत के दिन वो सब तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। क़यामत का दिन कैसा दिन होगा? कुरान कहता है यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन। क़यामत का दिन वो दिन होगा जिस दिन जिब्रील अमीन और उनके पीछे सारे फरिश्ते अल्लाह की हैबत से कांपते खड़े होंगे। किसी को कलाम करने की जरूरत नहीं होगी। आइए वक्त की नज़ाकत को देखते हुए अपने भाइयों से और अपनी बहनों से अपनी गुजारिश करके अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर जाऊं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवारों, आज हाल क्या है? हर बंदा खाने पीने और सोने और मौज मस्तियों में मस्त है। मरने के बाद उठना है, उस दिन के लिए हमने क्या तैयारी की है? बड़ी माजरत के साथ लोग आसानी से कह देते हैं मौलाना नमाज के लिए टाइम नहीं मिलता। मेरे अजीज, वो दिन क़यामत का जो दिन होगा वहाँ नमाजी क्या, रोजेदार क्या, हाजी क्या, गाजी क्या। आइए एक हदीस मुबारक सुन ले और अपनी बात मुकम्मल करूं। एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत काब से कहते हैं, हजरत काब अहबार से। ये काब अहबार कौन है? ये बड़े जलील कद्र ताबई है। फारूक आज़म के दौर में इन्होंने इस्लाम कबूल किया है, लेकिन इनकी खुसूसियत ये है ये तौरात के भी आलिम थे, इंजील के भी आलिम थे, ज़बूर के भी आलिम थे। अल्लाह अकबर, आसमानी किताबों के ये आलिम थे। हजरत सैयदना फारूक आज़म हजरत काब से कहते हैं ऐ काब जरा मुझे ऐसी बातें सुनाओ जिसकी वजह से मेरे दिल में अल्लाह का डर मजीद पैदा हो, अल्लाह की खशियत मजीद पैदा हो, अल्लाह का खौफ मजीद पैदा हो। सुन लो, फारूक आज़म तो अल्लाह से डरने वाली शख्सियत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की खशियत की वजह से जब वो रोते थे तो उनके चेहरे पर रोने की वजह से आंसुओं के निशान पड़ गए थे। बड़ी माजरत के साथ आज लोगों को इस्तिंजा की सुन्नतें भी नहीं पता है और वो जन्नत के ख्वाब देख रहे हैं। अल्लाह अकबर, लोगों को कलमे का तर्जुमा भी याद नहीं है और वो घमंड करते हैं मौलाना हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जन्नत में जाएगा? याद रखो, जिनको रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशरत दे दी है वो क़यामत को याद करके कैसे रोते हैं? सैयदना सिद्दीक़ अकबर, कौन सिद्दीक़ अकबर जिनके बारे में पूरी उम्मत के जमहूर का ये अकीदा है अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़, जिसको रसूलुल्लाह ने अपनी ज़ाहिरी हयात में अपने मुसल्ले इमामत पर खड़ा किया, वो अबू बकर सिद्दीक़ जो सहाबा का इमाम है, वो सिद्दीक़ अकबर कहते हैं काश मेरी माँ ने मुझे इंसान की शक्ल में पैदा न किया होता, मैं किसी मोमिन के सीने का एक बाल होता ताकि क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हिसाब देने से बच जाता, क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जवाब देने से बच जाता। मुझे बताओ, जो मुस्तफा जान रहमत के साथ है कहाँ साथ नहीं? सफर में सिद्दीक साथ है, हदर में सिद्दीक साथ है, जहाँ कोई साथ न था उस गाँव में भी सिद्दीक अकबर मुस्तफा जान रहमत के साथ है और आज भी बाजार में मुस्तफा जान रहमत के साथ आराम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अल्लाह अकबर, उसके बावजूद भी सिद्दीक। आप सुन रहे हैं जन्नती नेटवर्क चैनल पर। क्या है हुजूर मुहद्दिस आज़म के चौधरी रहमतुल्लाह अलैह सिद्दीक़ अकबर की शान बयान करते हुए कहते हैं मर्तबा हज़रत सिद्दीक़ का ये है सैयद और फजीलत के वो जामे हैं नबुव्वत के सिवा। और सिद्दीक़ अकबर जो हर फजीलत के जामे हैं वो कह रहे हैं, कौन कह रहा है काश मैं किसी मोमिन के सीने का बाल होता ताकि क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हिसाब से बच जाए। मेरी कौम के वो जवान जिनके हाथों में शराब के प्याले हैं, जिनके हाथों में मोबाइल में गंदी फिल्में हैं, जिनका
کا حال یہ ہے کہ وہ کبھی سود کی شکل میں، کبھی جوئے کی شکل میں حرام لقمے کو اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں۔ آج تو سوچ رہے ہم جنت میں جائیں گے کیونکہ ہم نے تو فلاں بزرگ کا دامن پکڑا ہے اور فلاں بزرگ کا۔ سارے بزرگوں کے دامن بڑے قیمتی ہیں، لیکن ابو بکر صدیق نے اس بزرگ کا دامن پکڑا تھا جہاں پر ساری بزرگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بزرگ تو ایک قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ آپ غور کریں، تھوڑا سا نعرے کا بھی وقت بچانے میں بڑی نوازش ہوگی، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ 4 بجے سلام پڑھ لینا، اس لیے مجھے اس کا خیال کرتے باتوں کو پوری کرنا ہے۔ توجہ فرمائیں، آپ سن رہی ہیں، آپ کی بڑی نوازش ہے، لیکن سنو اپنے بزرگوں کا خوف، اپنے بزرگوں کی خشیت، اپنے بزرگوں کی فکر آخرت۔ اللہ اکبر! اگر بزرگوں کے عرس میں بھی آ کر ہم آخرت کی فکر کے لیے تیار نہیں ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ سرے شام سے بیٹھے ہو، کتنے ہیں جو عشاء پڑھ کے آئے تھے اور کتنے ہیں جو جا کر فجر پڑھیں گے؟ آپ مجھے بتائیں، ہمارے بزرگوں کی تعلیمات کیا ہے؟ ہم نے اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو فراموش کیا۔ پیر کا دامن تو پکڑا ہے لیکن پیر کا کردار نہیں پکڑا۔ یہاں پر حضور اشرف العلماء کے دیکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنے بڑوں سے، اپنے قائد، اپنے امیر سے اور انہی کے ساتھ حضور رئیس المفسرین سے سنا۔ حضور رئیس المفسرین ابھی بھی حیات ہے، فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں 2 بزرگوں کو مسجد سے محبت کرتے دیکھا اور جماعت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا۔ ان میں سے ایک حضور مفتی اعظم ہے اور دوسرے حضور اشرف العلماء کی ذات ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو کتنا آئیڈیل بنایا۔ یاد رکھنا، ہم جلسوں میں ہزاروں کی تعداد پر خوش نہیں ہیں، ہم شکر ضرور کرتے ہیں کہ قوم سننے کو آ رہی ہے، لیکن ہمارے دل ٹھنڈے نہیں ہوتے اس وقت تک کہ سننے کے لیے قوم جمع ہو رہی ہے مگر عمل کرنے کے لیے قوم جمع نہیں ہو رہی ہے۔ اس وقت تک ہمارے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہوں گے جتنی تعداد میں سننے کے لیے آتے ہو، اتنی تعداد میں عمل کرنے کے لیے جب تک نہیں آؤ گے اس وقت تک انقلاب پپا نہیں ہوگا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگ دین سننے تو آئیں گے، دین پر عمل کرنے نہیں آئیں گے۔ دین کی باتیں لوگ رسمی طور پہ کریں گے، رسمی طور پہ دین کی بات نہ کرو۔ اللہ کے بندو، اپنی زندگیاں بدل کر کے جاؤ۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا، توجہ کریں، حضور علاؤلق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ جب کسی پہ نظر ڈال دیتے تھے تو وہ بدل جاتا تھا۔ یہی ہے، نظر ڈال دیتے تھے تو بدل جاتا تھا۔ اب سرکار علاؤلق پنڈوی کے عرس میں آ کر گھنٹوں کھڑے رہ کر اگر بدل کے نہیں جا رہے ہو تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نظر نہیں ڈالی، اگر وہ نظر ڈال دیتے تو بدل جاتا۔ ان کی نظر میں وہی کمال ہے جو کل تھا وہ آج ہے۔ اس کا مطلب نظر ڈالی نہیں، کیوں؟ اس لئے کہ تو مزار پر تو آیا ہے لیکن تو مسجد نہیں جاتا، اس لئے ان کی نظر تجھ پہ نہیں پڑ رہی ہے، وہ تجھ پہ نظر نہیں ڈال رہے کرم کی۔ کیوں؟ کیونکہ جس سے رسول اللہ نظر پھیر لیں اس پر ولی اللہ کبھی کرم کی نظر نہیں ڈال سکتے۔ جس سے رسول اللہ نظر پھیر لے اللہ بھی اس سے نظر رحمت پھیر لیتا ہے۔ ولی اللہ تو دور کی بات ہے، جس سے رسول اللہ نظر پھیر لے اس سے اللہ بھی نظر رحمت پھیر لیتا ہے۔ اگر تم رسول اللہ کی نظر رحمت کے مستحق ہونا چاہتے ہو، میرے آقا فرماتے ہیں جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے میں محمد اس سے بیزار ہوں۔ جس سے حضور بیزار ہو، سرکار علاؤلق پنڈوی کیسے محبت کریں گے؟ 10 روپے کے نہیں 1000 روپے کے پھول چڑھا لو، حضور ناراض ہے تو وہ علاؤلق پنڈوی محبت نہیں کر سکتے۔ میرے جملے تلخ لگے تو معاف کرنا، پھول چڑھانے کے لیے منع کرنے نہیں آیا، میرا مسلک ہے۔ ہم زندہ ہیں تو پھول ہیں اور اندر جائیں تو بھی پھول ہیں، میں منع کرنے نہیں آیا، لیکن یہ کہنے آیا ہوں پیر کے مزار پہ بعد میں پھول ڈالو، پہلے سجدہ کر کے رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ یہ اپنا مسلک ہے، یہ اپنا مذہب ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، صدیق اکبر کہتے ہیں کاش میں کسی
مومن کے سینے کا ایک بال ہوتا تاکہ قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا۔ فاروق اعظم کہتے کاش میں پرندہ ہوتا اور لوگ اس کو ذبح کر کے کھا جاتے اور مجھے بھول جاتے تاکہ میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا۔ مولا کائنات سید السادات علی مرتضیٰ، جس کے خاندان کی مثال کوئی لا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول خود فرماتے میں اور علی، سرکار فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم سب الگ الگ درختوں کی الگ الگ ٹہنی سے ہو، تنہا میں اور علی ایک درخت کی دو ٹہنی کا نام ہے۔ جس علی کو رسول اللہ فرمائے کہ میں اور علی ایک درخت کی دو شاخوں کی طرح، دو ٹہنیوں کی طرح، وہ علی جو سید السادات، وہ علی جو خاتم الولایت، وہ علی جو قاسم جنت و جہنم، وہ علی جو قاسم شیر و شربت، وہ علی جن کے بارے میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک جو بھی ولی بنا ہے وہ علی کے فیضان سے ولی بنا۔ امام اہل سنت اسی لیے کہتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی۔ علی کو چھوڑ کر کیا کوئی ولی بنا ہے؟ نہ ولی بن سکتا ہے۔ امام اہل سنت کہتے ہیں اصل نسل صفا، اصل نسل صفا وصل وجہ خدا۔ کوئی اس کی تشریح کرے؟ اصل محقق اصل و مفتی رضا الحق صاحب کی توجہ چاہتا ہوں، ماشاءاللہ بڑے عظیم محقق ہیں۔ اصل نسل صفا رسول اللہ کی نسل کی اصل علی ہے۔ توجہ کریں، حضور کی نسل کی اصل علی ہے۔ اس کا مطلب علی خاندان سے دور نہیں ہے، علی خاندان سے الگ نہیں ہے، نبی کی نسل کی اصل کو علی کہتے ہیں۔ آقا نے فرمایا سب کی نسل اس کی اپنی پشت میں ہے، میری نسل اللہ نے علی کی پشت میں ہے۔ اصل نسل صفا۔ اور دوسرا مرتبہ کیا بیان کیا؟ وصل وجہ خدا، یعنی کتنی بھی عبادتیں کر لے اگر دل میں علی کا بغض ہے تو خدا کا وصل نصیب نہیں ہو سکتا۔ علی کا بغض کتنی عبادتیں کر لے وصل نہیں نصیب ہو سکتا۔ کیسے ہوگا؟ جب تک علی کو نہ پکڑے۔ لیکن ایک بات اور واضح طور پہ بیان کر دوں، علی والا وہ نہیں، اہل منبر کی دعائیں، علی والا وہ نہیں جو صدیق اور فاروق کے لیے دل میں بغض رکھے کہ صرف علی علی کرے اور صدیق و فاروق اس کو ہضم نہ ہو، بلکہ جس کو صدیق و فاروق ہضم نہ ہو وہ سینہ دنیا میں خود کے ہاتھوں سے پٹنے کے قابل ہے اور قبر میں فرشتوں کے ہاتھوں سے پٹنے کے قابل ہے، جس میں صدیق و فاروق نہ ہو۔ لیکن وہ دل جس میں چار یاروں کی محبت ہے وہ سچا علی والا ہے۔ ہاں ہم وہ علی والے ہیں کہ صدیق اکبر کو بھی مانتے ہیں، فاروق اعظم کو ہی مانتے ہیں، عثمان غنی کو ہی مانتے ہیں، مولا علی کو ہی مانتے ہیں، اور وہ بھی الگ ترتیب مانتے ہیں۔ جیسے خلافت الگ ترتیب مانتے ہیں ویسے فضیلت بھی الگ ترتیب۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم لوگ سید ہیں تو ہم ایسا نہیں مان سکتے کیونکہ علی ہمارے باپ ہیں۔ میں نے کہا سیدوں کا عقیدہ تو پہلے ہی دن سے یہ ہے کہ علی باپ ضرور ہیں مگر رسول اللہ نے جس کو جو مرتبے دیے ہیں ہم وہ ماننے کے پابند ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو وہ اس طرح سے امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا کہ ابو بکر کا کیا تعلق تھا رسول اللہ سے اور حضور کی بارگاہ میں ان کا کیا مرتبہ تھا؟ توجہ کریں، کس سید سے پوچھا؟ جو مولا علی کے ڈائریکٹ پوتے ہیں اس سید سے پوچھا، جس کا شجرہ نسب سنیوں کے بچے بچے کو یاد ہے،
ان سے پوچھا صدیق اکبر کا کیا مرتبہ تھا رسول اللہ کی بارگاہ میں؟ تو میرے امام سید سجاد زین العابدین پاک نے فرمایا پوچھنے والے تو پوچھتا ہے کہ ان کا کیا مرتبہ تھا حضور کی بارگاہ میں؟ ارے جو آج ہے وہی کل تھا، جو آج ہے وہی کل تھا۔ مطلب کیا؟ آج سب سے زیادہ قریب سو رہے ہیں، کل بھی سب سے زیادہ قریب تھے رسول اللہ کے، اور جو جتنا حضور سے قریب ہوگا وہ اتنے ہی مرتبے میں افضل ہوگا۔ یہ بات بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہم ضرور علی علی کریں گے لیکن دل میں خلفائے راشدین کی محبت کے ساتھ، ان کی الفت کے ساتھ۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا وہ علی آدم علیہ السلام کے دور سے لے کے اب تک جو ولی بنے علی کی وجہ سے، یعنی علی پیدا ہونے سے پہلے ولی بناتے ہیں، یہ علی کا مرتبہ ہے۔ وہ علی جس کے بارے میں آقا نے فرمایا علی جس کو چٹھی دیں گے وہی پل صراط سے ثابت قدمی سے گزرے گا اور وہی جنت میں جائے گا، اور علی جس کو چٹھی نہیں دیں گے وہ کٹ کے گر جائے گا۔ لیکن وہ علی یہ مرتضیٰ کا حال بھی یہ تھا کہ رات کے آخری حصے میں آخرت کو یاد کر کے اپنی مغفرت کی دعا کرتے ہوئے ایسے روتے تھے، ایسے جیسے کسی کو سانپ ڈس لیتا ہے تو وہ کیسے تڑپتا ہے اور کیسے بلکتا ہے، ایسے تڑپ تڑپ کر علی یہ مرتضیٰ اپنی داڑھی کو پکڑ کر اللہ کے خوف اور خشیت سے روتے تھے۔ جن کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جو خود ولیوں کے سردار ہیں، جو خاتم الولایت ہے، جن کی خاندان کے اندر امام مہدی پیدا ہوں گے، بلکہ یہ کہہ دوں جتنے ولی علی کی نسل میں پیدا ہوئے خدا کی عزت کی قسم اتنے بڑے ولی کسی کی نسل میں پیدا نہیں ہوئے اور نہ پیدا ہو سکتے۔ وہ علی یہ مرتضیٰ بھی رات کے آخری حصے میں اللہ کی خشیت سے روتے ہیں۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے ایسے بھاگ آتے ہیں مسجد سے جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں، اور غرور اور گھمنڈ یہ ہم نہ جنت پہ جائیں گے تو کون جائے گا۔ تو میں وہ روایت جو پڑھ رہا تھا اس کو مکمل کر کے بات پوری کرنا چاہتا ہوں کہ فاروق اعظم نے فرمایا کعب ذرا کچھ ایسی بات سنا مجھے جس سے میرے دل میں اللہ کا خوف اور پیدا، اللہ کی خشیت اور پیدا۔ تو کیا بیان کیا کعب احبار نے؟ اب اس کو سنو اور بات پوری ہوتی ہے۔ کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، توجہ اگر یہ روایت آپ نے یاد رکھ لی میرا آنا قبول ہے۔ ویسے الحمدللہ مجھے امید ہو چلیے کہ میرا آنا تو قبول ہی ہے۔ ہاں میرا آنا اس لیے کہ میرے مخدوم کے مخدوم کی بارگاہ میں آج جو حاضری ہوئی ہے ایسا لگتا ہے کہ یقیناً میرا دامن گوہر مراد سے بھر گیا۔ الحمدللہ حضور قادری میاں مدظ اللہ العالی کے ساتھ، حضور نظام میاں صاحب کے ساتھ اور سادات کرام اور بھی تھے، ہمارے بڑے بھائی یاسین باپو ماشاءاللہ بڑی برکتیں نصیب ہوئی، اور آ کر ایسا لگا کہ ہم بہت دیر میں آئے۔ بچپنے سے آنے کی تمنا تھی لیکن بہت دیر میں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی فضیلت بیان کرنے کے لیے دفتر نہیں چاہیے ہوتے ہیں، جن کی فضیلت کے لیے ایک جملہ ہی سمجھنے کے لیے سمجھداروں کو کافی ہوتا ہے۔ کوئی پوچھے کہ علاؤ الحق پنڈوی کا مرتبہ کیا ہے، میں نے کہا جو مخدوم اشرف کا بھی مرشد ہو اس کے مرتبے کا اندازہ خود لگا لینا چاہیے، اور مخدوم اشرف خود مرشد گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ علی مرتضیٰ سے لے کر کے ان کے والد تک کوئی ایسا نہ تھا جو مرشد نہ ہو، لیکن اتنی دنیا گھوم کر کے جس خالد ابن ولید کے شہزادے کے پاس آئے ہوں مخدوم اشرف، آخر یہاں کیا نہیں رہا ہوگا جب اشرف سمنہ جیسی ہستی یہاں آ کر کے رک گئی۔ اشرف سمنہ نے جس کے در کی جاروب کشی کی ہو اس کے در کی اہمیت کا اندازہ تو لگائیں۔ سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ اشرف سمنہ جیسا مخدوم جس کا خادم بن کر کے آئے، اس علاؤ الحق پنڈوی کے مرتبے کا اندازہ کون لگا؟ لوگ اندازہ تو کریں نا اس چوکھٹ کا، اس چوکھٹ کا لوگ اندازہ کریں جہاں پر مخدوم اشرف جیسا خادم بن کر کے آ رہا ہے۔ کوئی غور تو کرے۔ کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے مرتبے پڑھنے کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں خدیجۃ الکبریٰ کی فضیلت کیا ہے، میں نے کہا مخدومہ
الکبریٰ کہتے ہیں. تو کچھ مفتیاں ہوتی ایسی ہیں جو سورج کی طرح خود چھپ کر ستاروں کو چمکاتی ہے. یہ ایسے لوگوں میں سے ہے جن کی چوکھٹ پر ہم یہاں آ کے بھی بدل کر نہ جاؤ تو ہم سے بڑا محروم کون ہو سکتا ہے, بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے. اور سن لو, اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا دعا کیا کرو کہ نہ بدبخت بنو نہ محروم بنو. دعا کرو نہ بدبخت بنو نہ محروم بنو. تو صحابہ نے پوچھا حضور بدبخت اور محروم کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا جو نماز چھوڑ دے وہ بدبخت بھی ہے وہ محروم بھی ہے. بدبخت اور محروم نہ بنو, یہاں آ کر کے نیک بختی اختیار کرو. ہمارے مخدوم صاحب مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں جو میری چوکھٹ پہ آئے گا وہ کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا. تو جب مخدوم سمنا کی چوکھٹ پہ چلا جائے وہ بدبخت نہیں ہو سکتا. تو یہ تو ان کے بھی مخدوم کی چوکھٹ ہے, یہاں آ کر کے کوئی بدبخت کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی بدبختی مٹاؤ. اور مخدوم پاک یہ بھی فرماتے ہیں فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہنے والوں, مخدوم صاحب فرماتے ہیں کسی نفلی عبادت سے مجھے وہ مقام نہ ملا جو رات کے آخری پہر میں جاگ کر مجھے مقام ملا. رات کے آخری پہر میں جاگنا وہ مقام رکھتا ہے کہ کسی نفل عبادت سے فرماتے ہیں مجھے وہ مرتبہ نہیں ملا جو رات کے آخری حصے میں جگنے سے مرتبہ ملا. کاش ہم اپنے بزرگوں پہ توجہ کرتے. تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت کعب احبار سے پوچھا کعب ذرا ایسی باتیں سنا جس سے اللہ کا خوف میرے دل میں مزید پیدا ہو. اب کعب کہتے ہیں امیر المومنین قیامت کا جب دن ہوگا, قیامت کا دن, اس حدیث کو یاد کر لینا, فرماتے قیامت کا جب دن ہوگا اس دن اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ جہنم کو میدان محشر میں لاؤ. تو کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین جب فرشتے جہنم کو قیامت کے دن لائیں گے تو جہنم کے منہ میں 70,000 لگامیں ہوگی اور ہر ایک لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے جو جہنم کو کھینچ کر کے لائیں گے. جب جہنم کے شرارے اوپر بلند ہوں گے تو لوگوں کے سینے اللہ کے خوف سے جو ہے وہ اللہ رب العزت کے خوف سے بے چین ہو جائیں گے. لوگوں کے سینے سے ہوک اٹھے گی. جب دوسری مرتبہ شرارے بلند ہوں گے جہنم کے تو لوگوں کے دل ان کے حلق میں آ کر اٹک جائیں گے. اگر حلق میں لقمہ اٹک جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جہنم جب دوسری مرتبہ سانس لے گا اور اس کے شرارے بلند ہوں گے. یہ قیامت کے دن کا منظر ہے میرے بھائی, جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا, نپٹ لیں گے, دیکھ لیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. یاد رکھیں یہ حدیث ہے. کعب احبار کہتے ہیں جب دوسری بار شرارے جہنم کے بلند ہوں گے تو لوگوں کے دل حلق میں اٹک جائیں گے. اور اب سنو, دل کے کانوں سے سنو سنیو. کعب احبار کہتے ہیں جس کو ابن حجر اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں, کعب احبار کہتے ہیں جب تیسری مرتبہ جہنم کے شرارے بلند ہوں گے, جب تیسری مرتبہ جہنم کے شرارے بلند ہوں گے تو اس وقت انبیاء کی یہ شان ہوگی, انبیاء کرام کی یہ شان ہوگی جہنم کے شرارے دیکھ کر کہ ابراہیم خلیل اللہ جیسا نبی اپنے گھٹنوں کو زمین پہ ٹیک دے گا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا آج ابراہیم کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا, مولا آج ابراہیم بس اپنے لیے پناہ مانگتا ہے, آج ابراہیم کو پناہ دے دے, آج ابراہیم کو امان دے دے. آپ بتائیں تو صحیح, مسجد بنانے والے کی بات نہیں کر رہا ہوں, جس نے کعبہ بنایا اس ابراہیم علیہ السلام کی یہ شان ہوگی. بکری اور بچڑے پر قربانی کرنے والے کی بات نہیں کر رہا ہوں, اللہ کی محبت میں جس نے اپنے اکلوتے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی اس ابراہیم خلیل اللہ کی یہ شان ہوگی. ابو الانبیاء, اللہ اکبر, نبیوں کے بابا, سید الانبیاء کے جد کریم ابراہیم علیہ السلام کی شان کعب احبار بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے کہیں گے اے اللہ آج ابراہیم کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا, آج ابراہیم اپنے لیے امان مانگتا ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے میری قوم کے جوانوں, ابراہیم خلیل اللہ کی یہ شان ہوگی قیامت کے دن کہ وہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے
کہیں گے آج میں صرف اپنے لیے امان مانگتا ہوں، تو بتاؤ وہ لوگ جو ہفتے ہفتے پر ناپاک پڑے رہتے ہیں ان کا قیامت کے دن کیا انجام ہوگا؟ جو تاش کے پتے کھیلتے ہیں ان کا قیامت کے دن کیا انجام ہوگا؟ جو عورتوں کو پاپ کی نظروں سے دیکھتے ہیں ان کا قیامت کے دن کیا انجام ہوگا؟ اسی پہ بس نہیں، کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین ایک طرف ابراہیم خلیل اللہ کی یہ شان ہوگی اور دوسری طرف حضرت موسیٰ کلیم اللہ جن سے اللہ نے کلام کیا، وہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر اللہ سے کریں گے مولا آج تیرا موسیٰ جس کو تو نے شرف ہم کلامی عطا فرمایا آج کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، آج موسیٰ کو امان عطا کر دے۔ موسیٰ اپنے لیے امان مانگتا ہے، مولا تو نے مجھ سے مجھے شرف ہم کلامی عطا کیا، وہ کلام کا کرنے کا شرف دیا۔ من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا، موسیٰ طور کے دائیں طرف آؤ تاکہ تم سے راز کی باتیں کی جا سکے، تم سے پیار کی باتیں کی جا سکے، تم سے سرگوشی کی جا سکے۔ اللہ اکبر، وہ موسیٰ کلیم اللہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے کہیں گے اے اللہ آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا بلکہ آج تو میں اپنے لیے امان مانگتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی پہ بس نہیں، حضرت کعب احبار نے کہا امیر المومنین صرف یہی نہیں ہوگا بلکہ اس وقت جناب موسیٰ کی یہ شان ہوگی تو اس وقت تو لوگ دیکھیں گے۔ حضرت عیسیٰ کی شان یہ ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے اللہ سے عرض کریں گے، وہ جہنم کا حال دیکھ کر، وہ جہنم کی حرارت دیکھ کر، وہ جہنم کی تپش دیکھ کر حضرت عیسیٰ کہیں گے اے اللہ تو نے مجھے کنواری بتول مریم سے پیدا کیا، مولا آج میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، آج میں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا مولا، آج تو عیسیٰ کو اپنی جان کی امان دے دے مولا، میں اپنے لیے امان مانگتا ہوں۔ مسلمانوں بتاؤ اس دن کے لیے کیا تیاری کی؟ یہی نہ کہ فجر کی نماز میں سوتے پڑے ہو، ظہر اور عصر میں کاروبار میں مصروف ہو، مغرب اور عشاء میں بچوں میں مصروف ہو، بتاؤ کیا تیاری کی؟ حضور سید المعصومین ہے، دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، ہم گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، یا کبھی ہمیں بھی استغفار کی توفیق ہے؟ ہم بھی کبھی توبہ کرتے ہیں؟ سن لو حضرت کعب احبار نے سیدنا فاروق اعظم سے کہا امیر المومنین جب جہنم لایا جائے گا بیل کی ناک کے ایک سوراخ کی اتنا، بیل کے ناک کے ایک سوراخ کے اتنا مشرق کی طرف سے جہنم کو کھولا جائے گا تو جتنے لوگ مغرب میں کھڑے ہوں گے ان سب کے بھیجے کھول کھول کر ان کے پیروں پہ گریں گے۔ یہ قیامت کے دن کا حال ہے۔ اور پھر کعب احبار کا تاریخی جملہ، اس پر اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ فاروق اعظم سے کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین اگر آپ قیامت کے دن 70 انبیاء کے برابر بھی عمل لے کر جائیں گے تو آپ اپنے عمل کو حقیر سمجھیں گے، جبکہ غیر نبی کسی نبی کے برابر عمل نہیں کر سکتا۔ یہ انتہائی مبالغہ آپ نے بتایا کہ وہاں عمل کی حیثیت کیا ہوگی۔ کیا فرمایا آپ؟ کہتے ہیں امیر المومنین اگر آپ 70 نبیوں کے برابر بھی عمل لے کر جائیں تو آپ اپنے عمل کو حقیر سمجھیں گے۔ جب 70 نبیوں کے برابر بھی بفرض محال وہاں عمل کو آدمی حقیر سمجھے تو جن کے پاس کوئی عمل ہی نہیں ہے، کوئی عمل نہیں، جمعہ کی 2 رکعت بھی ہے تو اس میں بھی پتہ نہیں کتنے خرافات کر کے جاتے، غسل بھی صحیح نہیں کرتے، وضو بھی نہیں سیکھتے، کمپیوٹر سیکھا، یہ سیکھا، وہ سیکھا، وہ سیکھا، کبھی نماز بھی سیکھی اور بڑی سادگی سے کہتے ہیں مولانا سب چلتا ہے، کیسے بھی پڑھو اللہ قبول کرتا ہے۔ اگر کیسے بھی پڑھو اللہ قبول کرتا ہے تو پھر اللہ اپنے محبوب کو کیوں بھیجتا؟ محبوب نے یہ کہا کیسے ہی پڑھو قبول ہوگی، محبوب نے تو یہ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کیسے بھی نہیں چلے گی، جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو ویسے پڑھو۔ اس کے لیے علم حاصل کرو، دین کی طرف آؤ، آخرت کی تیاری کرو،
ذہن میں بہت سی باتیں آتی ہیں لیکن ٹائم میرا مکمل ہوا. بس آخری میں 3 جملے میرے سن لے، بات پوری کرتا ہوں. اس وقت تو ہندوستان کے مسلمانوں کو بہت سنبھلنے کی، سوچنے کی، غور کرنے کی ضرورت ہے. حالات نازک سے نازک تر ہو رہے ہیں. برادری کے نام پہ جھگڑا کرنے کا موقع نہیں، خطے قبیلے کے نام پہ جھگڑا کرنے کا موقع نہیں، فرقہ واریت کی بات کرنے کا موقع نہیں. اس وقت تو لوگوں کو چاہیے کہ سواد اعظم صحابہ اور اہل بیت کے عقیدے پہ پوری دنیا کے مسلمان متحد ہونے کی کوشش کریں، لیکن 3 باتوں پر مسلمان محنت کریں. سب چیزوں سے توجہ ہٹا کر 3 باتوں پہ محنت کرو. پورے ہندوستان میں ہر جلسے میں آخری میں 3 باتیں کہہ رہا ہوں، اللہ کرے کسی کے دل میں اتر جائے. مسلمانوں بالخصوص نوجوانوں، آپ کو 3 باتوں پہ محنت کرنا ہے. نمبر 1، دیندار بنو. سب سے پہلی بات، دیندار بنو. دیندار کون سے دیندار؟ صرف ٹوپی داڑھی والے دیندار نہیں. وہ دیندار بنو جیسے رسول اللہ بنانے آئے تھے. وہ دیندار بنو جیسے صحابہ کرام نے بنایا تھا. وہ دیندار بنو جیسے اولیاء اللہ نے بنایا تھا. وہ کیسے دیندار تھے؟ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. تمہارا بھائی پڑوس میں بھوکا سوئے، تم پیٹ بھر کے نہیں سو سکتے. یہ دینداری کی اہم پہچان. دوسروں کا برا نہ چاہو، سب کا بھلا چاہو. وہ دیندار کیسے بننا علماء سے پوچھو، لیکن اتنا کہتا ہوں، نمبر 1 دیندار بنو. نمبر 2 مالدار بنو. مالدار بننا ہے. پہلے دیندار بنو پھر مالدار بنو. آپ کچھ لوگ آنے آپ کو سبق پڑھا دیا، نہیں مولانا ہمارے نبی تو بڑے غریب تھے، بڑے مفلس تھے اور وہ پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے. یہ سب جھوٹ ہے. ہمارے نبی کوئی غریب نہیں تھے، کوئی مفلس نہیں تھے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے ہمارے نبی جتنے مالدار تھے ان سے پہلے اتنا بڑا مالدار دنیا میں کبھی نہیں آیا، اور نہ قیامت تک ان کے بعد اتنا بڑا مالدار کوئی آ سکتا ہے. آپ کہیں گے یہ خالص عقیدتیں نہیں، حقیقتیں ہیں. اس لیے کتنے وہ مالدار کیوں اتنے تھے پتہ ہے؟ کہ کوئی ایک کھیت کا مالک ہے، کوئی ایک ملک کا، کوئی ایک ریاست کا مالک ہے. تنہا میرے نبی ہے. اللہ نے ان کو زمینوں کا بھی مالک بنایا، ان کو آسمانوں کا بھی مالک بنایا، ان کو جنت کا بھی مالک بنایا، ان کو ہر چیز کا مالک بنایا. اسی لیے امام اہل سنت کہتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں آپ کے قبضہ و اختیار میں. ہمارے نبی سب سے زیادہ مالدار تھے. یہ تو بات ہو گئی عقیدت کی، لیکن بات آپ کو بتاؤں، حضور کی ظاہری زمینیں بھی مدینہ شریف میں بہت زمینیں تھی حضور کی، اور لاکھوں کی منتھلی آمدنی تھی. مگر شان یہ تھی کہ صبح لاکھوں آتے اور شام آنے سے پہلے تقسیم ہو جاتے. ہمارے نبی غریب نہیں تھے، بہت مالدار تھے. آپ کو بھی مالدار بننا ہے. امام اعظم بھی مالدار تھے، صدیق اکبر بھی مالدار تھے، فاروق اعظم بھی مالدار تھے، امام حسن امام حسین بھی مالدار تھے. یہ علم والے موجود ہیں. ان کی موجودگی میں کہوں، بڑے سے بڑا آج فیکٹری کا مالک اگر کسی کے پاس کوئی بھکاری آئے تو کتنا دیتا ہے؟ اگر 500 دے گا نا، پیر کو بھی تو دکھا کے دیتا ہے. بھکاری کی بات جانے دو، پیر کو بھی دیتا ہے. تو سوچتا ہے کہ 4 مرید دیکھے کہ میں نے پیر کو 500 دیا. یہی ہے نا، بھکاری کو تو کوئی جلدی 500 دیتا بھی نہیں. اب آپ سے پوچھتا ہوں، امام حسن اور امام حسین کے پاس بھکاری آتے ہیں تو ایک وقت میں امام حسن اور امام حسین 50 ہزار درہم لوگوں کو عطا کر دیتے ہیں. تو جو غریب لوگ ہوں گے وہ فقیروں کو 50 ہزار دیں گے. بلکہ اللہ کی قسم 50 ہزار دے کر ساتھ میں چٹھی لکھ کر بھی دیتے ہیں، معاف کرنا ابھی اتنا ہی ہے، اگر اور ہوتا تو اور عطا کر دیتے. ہمارے یہاں غریب کون ہے؟ سب تو مالدار لوگ. آپ بھی مالدار بنو، لیکن جوئے سے مت بننا، شراب کے دھندے سے مت بننا، سود کے دھندے سے مت بننا. موبائل کا استعمال کم کرو، فیس بک کا استعمال کم کرو، یوٹیوب کا استعمال کم کرو. وقت کا صحیح استعمال کر کے 8 گھنٹے کی بجائے 16 گھنٹے محنت کرو اور مالدار بنو. اللہ تمہیں ترقی دے گا. ان بزرگوں سے دعا لو، جو اندر ہے ان سے دعا لو، جو اوپر ہے ان سے دعا لو. اور دعا لینے کا طریقہ آپ کو بتاؤں، ہمارے مخدوم سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں بزرگوں سے کچھ لینے جانا ہے، توجہ کرنا، توجہ ہے آپ کی. فرماتے ہیں بزرگوں سے کچھ لینے جانا ہے تو جب بھی بزرگوں سے ملنے جاؤ تو خالی ہاتھ نہ جایا کرو. جو خالی ہاتھ نہیں جاتا وہ خالی ہاتھ واپس بھی نہیں آتا. اس لیے زمین کے اوپر ہے بزرگ تو بھی
خالی ہاتھ نہ جاؤ، زمین کے اندر ہے تو بھی خالی ہاتھ نہ جاؤ، کچھ نہ کچھ ان کے لیے لے کر کے جاؤ۔ تو مالدار بنو، نمبر 1 دیندار، نمبر 2 اور نمبر 3 ایجوکیشن پہ محنت کرو، اپنی قوم کو ایجوکیٹ کرو، کوئی جاہل نہ رہنے پائے، کوئی ان پڑھ نہ رہنے پائے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اپنی مسجد کا مینار 2 کروڑ کا بنانے کی بجائے 1 لاکھ کا بناؤ، اور باقی کی رقم اپنی قوم کی تعلیم پہ خرچ کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اچھی عمارتیں بنانے نہیں آئے تھے، حضور اچھے انسان بنانے آئے تھے۔ کتنی بھی اچھی عمارت بناؤ گے وہ کھنڈر میں تبدیل ہو جائے گی، لیکن اگر اچھے انسان بنا دو گے، اچھی عمارت دوسری اچھی عمارت تعمیر نہیں کر سکتی، لیکن ایک اچھا انسان ہزاروں کو اچھا بنا دیتا ہے۔ صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کر حضور نے صدیق کو ایسا ڈھالا تھا، فاروق اعظم کو ایسا ڈھالا تھا، عثمان غنی کو ایسا بنایا تھا، مولا علی کو، سعد کو، سعید کو، طلحہ کو، زبیر کو، ابو عبیدہ کو، خالد ابن ولید کو کیسا بنایا تھا کہ ان ایک ایک کو دیکھ کر کے ہزاروں کی زندگیاں بدل گئی۔ آپ نہیں دیکھتے یہاں الحضرت علاؤالحق پنڈوی کی کون سی اچھی عمارت ہے؟ مجھے پورے پنڈوا میں بتا دو، ہے کوئی ایسی عمارت جس کو آپ تاج محل کے برابر قرار دیں، فتح پور سیکری کے برابر قرار دیں، لال قلعہ کے برابر قرار دیں؟ نہیں بتا سکتے آپ۔ کیوں؟ ان کا مقصد اچھی عمارت نہیں تھا، وہ اچھی عمارت بنانے نہیں آئے تھے، لیکن ایک اشرف کو اتنا اچھا بنا دیا، ایک اشرف کو اتنا اچھا بنا دیا، اتنا اچھا بنا دیا کہ اس ایک کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کے نام ہی سے لوگ اچھے اچھے بنتے جا رہے ہیں۔ اس لیے اچھے انسان بنانے کی طرف توجہ کرو۔ دیکھو اچھے انسان اور اچھی عمارت میں فرق کیا ہے؟ تاج محل اچھی عمارت ہے، لیکن اس کا فائدہ قوم کو کیا ہے؟ شاہ جہاں نے اچھی عمارت بنائی، اس کا فائدہ قوم کو کیا ہے؟ علاؤالحق پنڈوی نے اچھا انسان بنایا، اس کا فائدہ دیکھ لو۔ یہ چمکتے ہوئے چہرے کیا اشرف کا فیضان نہیں؟ یہ محفل کی چمک کیا سرکار اشرف کا فیضان نہیں؟ کیا دنیا کے شرق غرب میں اللہ اکبر جو سنیت کا اللہ اللہ سکہ چل رہا ہے، کیا اس میں مخدومی فیضان کی کرنیں نہیں؟ یاد رکھیں اچھے انسان بنانے کی یہ اہمیت ہے۔ تو میری گزارش ہے مسجدوں کے میناروں کو اونچا بنانے والوں، اپنی قوم کے علمی معیار کو اونچا کرنے کی کوشش کرو، شادی کی فضول خرچے کم کرو، جلسوں کی فضول خرچے کم کرو، اللہ اکبر، اور بھی رسومات کا خاتمہ کرو۔ آخری میں یہ بھی کہہ دوں، اپنے پیر کے مزار پر 1 لاکھ کی چادر ڈالنے کی بجائے 1000 کی چادر ڈال کر 99,000 روپے بچا کر اپنے پیر کے ایصال ثواب کے لیے تعلیم کے نام پہ خرچ کر دو، اس لیے کہ ہمارا پیر 1 لاکھ کی چادر سے اتنا خوش نہیں ہوگا جتنا 99,000 روپیہ تم تعلیم کے نام پہ ان کے نام سے خرچ کرو گے۔ اس لیے کہ میرے علاؤالحق کو، میرے مخدوم کو، میرے پیر کو میرے 1 لاکھ کی چادر کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ جنت کے نعمتوں سے محظوظ ہو رہے ہیں، انہیں میری چادر کی کیا حاجت ہے؟ عقیدت کے لیے تو 1000 کی چادر بھی کافی ہے۔ اور باقی جس قوم کو اٹھانے کے لیے انہوں نے سمنا چھوڑا، لاہور چھوڑا، کسی نے ایران چھوڑا، کسی نے عراق چھوڑا، آئیے ہم بھی عہد کریں کہ ہم اپنی قوم کو اوپر اٹھانے کی کوشش کریں۔ دیندار بنو، مالدار بنو، ایجوکیشن پر محنت کرو۔ میں حضور قادری میاں کو اور مخدوم اشرف مشن پنڈوا والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس جنگل کے اندر اتنی خوبصورت عمارت انہوں نے بنائی، اور ماشاءاللہ درجنوں بچوں کی فراغت آج ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے میں سرکار اخی سراج آئینہ ہند کی بارگاہ میں، مخدوم صاحب کے مخدوم کے مرشد کی بارگاہ میں گیا تو میں نے وہاں بھی دیکھا انگلش اسکول کا قیام ہو رہا ہے، ادارے قائم ہو رہے ہیں۔ میری گزارش ہے رسومات پر پیسہ خرچ کرنے کی بجائے تعلیمات پر پیسہ خرچ کرنے کی کوشش کرو، تاکہ ہم اپنی قوم کو منظم کر کے آگے بڑھا سکیں، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے اس حالت میں صبح کی کہ میری امت کی بھلائی کا کوئی منصوبہ نہیں بنایا فلیس منا، وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے۔ کاش ایسا ہوتا کہ ہم جتنے پیروں کے ماننے والے ہیں ہم اپنے پیروں کے نام سے کالجز بناتے، یونیورسٹی
یونیورسٹیاں بناتے، بڑے بڑے ادارے بناتے، یاد رکھیے گنبدوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اداروں کی تعمیر کے لیے کمر کس لیں، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں علم کے زیور سے ایسی آراستہ ہو جائے کہ جدھر رخ کریں ادھر انقلاب پیدا ہو۔ لوگ کہتے ہیں ہم اس لیے نہیں پڑھاتے کہ نوکری نہیں ملتی۔ میرے بھائی، ہم نوکری کے لیے نہیں پڑھاتے، ہم اپنے بچوں کو اچھا انسان بنانے کے لیے پڑھاتے ہیں۔ ان پڑھ کا بولنا اور پڑھے لکھے کے بولنے میں فرق ہے، ان پڑھ کے اٹھنے بیٹھنے میں، پڑھے لکھے کے اٹھنے بیٹھنے میں فرق ہے، ان پڑھ کی تجارت کرنے میں، پڑھے لکھے کے تجارت کرنے میں فرق ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو اس لیے پڑھاؤ کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اچھے انسان بنے۔ آدھی روٹی کھانا پڑے تو آدھی روٹی کھاؤ۔ ہمارے ماہرہ کے مشائخ نے نعرہ دیا، آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے۔ اگر آدھی روٹی کھانا پڑے تو آدھی روٹی کھاؤ، لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھاؤ۔ یہ چند معروضات تھے جسے میں نے اپنے درد دل کو آپ کے دلوں کی چوکھٹ پہ پیش کیا، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل معاف فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔